بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها۔ پارہ 22 سورہ فاتر، رکوع 4، آیت نمبر 27-28۔ آیات مذکورہ میں اعادہ ہے مضمون توحید کا، بیان ہے دلائل قدرت کا، لیکن ظاہر ہے کہ مخلوقات الہیہ کے مابین تفاوت اور فرق ایک امر طبعی ہے، اور یہ اختلاف اور تفاوت نباتات جمادات میں صرف صورت تک محدود نہیں، بلکہ لون، رنگ اور طبائع تک بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا ہے اور اس پانی کے ذریعے مختلف رنگوں کے پل لگائے، مختلف انواع اور اقسام ہیں مختلفاً الوانها، اور پھر آگے پہاڑوں میں رنگتوں کا اختلاف، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ، پہاڑوں کے بارے میں فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، جدد جدہ کی جمع ہے، جس کا معروف معنی ہے چھوٹا راستہ، جس کو ماذا کہا جاتا ہے عند البعض۔ جددن جدہ کی جمع ہے بمعنی قطعہ، ٹکڑا، مطلب دونوں صورتوں میں پہاڑوں کے اجزاء کا مختلف ہونے کا بیان ہے، جس میں سب سے پہلے سفید کا اور آخر میں سیاہ کا ذکر فرمایا، درمیان میں احمر یعنی سرخ کے ساتھ مختلف الوان فرمایا۔ اشارہ ہے اس طرف کہ اصل رنگ دنیا میں دو ہی ہے، سفید اور سیاہ۔ باقی رنگ اسی سفیدی اور سیاہی کے مختلف درجوں سے مختلف بنتی ہے، مرکب ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کذالک انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جمہور اہل علم کے نزدیک لفظ کذالک میں وقف ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ لفظ گزشتہ مضمون کے ساتھ متعلق ہے، یعنی مخلوقات کو مختلف انواع، اقسام، الوان میں جو حکمت ہے، یہ اللہ کی خاص نشانی ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق کذالک کا تعلق اگلے جملے سے ہے، یعنی جس طرح ثمرات، پہاڑ، حیوانات اور انسانی رنگوں میں اختلاف ہے، تقسیم ہے، تنویع ہے، اسی طرح خشیت اللہ میں بھی لوگوں کے درجات ہے۔ کسی کو اعلیٰ درجے کا خشیت حاصل، کسی کو درمیانی درجے کا اور کسی کو کم درجے کا۔ اس کا دار و مدار جو ہے وہ علم پر ہے، جس درجے کا علم ہوگا اس درجے کی خشیت ہوگی۔ قذا فی روح المعانی، لفظ انما کلام عربی میں بیان حصر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بظاہر آیات مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر ابن عطیہ اور دیگر مفسرین کا قول ہے کہ حرف انما خصوصیت کے لیے بھی آتی ہے۔ آیات مذکورہ میں علماء کرام کا وصف خاص اور وصف لازم کا بیان ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوگا کہ غیر عالم میں خشیت نہیں ہوگی۔
علماء کے علاوہ جو غیر اہل علم ہے اس کے اندر خشیت نہیں ہوگی تو ایسا نہیں ہے، بلکہ گر فرق مراتب نکنی زندگی، مراتب میں فرق ہوتا ہے، تفاوت ہوتا ہے، کسی میں اعلیٰ درجے کی خشیت ہے، کسی میں درمیانے درجے کی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم وہ شخص ہے جو خلوت میں جلوت میں اللہ سے ڈرتا ہو۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ لیس العلم بکثرت الحدیث ولیکن العلم عن کثرت الخشیت، یعنی بہت ساری باتیں کرنا یہ کوئی علم نہیں ہے، بلکہ علم وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا خوف ہو۔ حضرت ربیع بن حسن فرماتے ہیں کہ من لم یخش فلیس بعالم، یعنی جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں ہے۔ حضرت مجاہد کا قول ہے انما العلم من خشی اللہ، یعنی عالم وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہو۔ سعد ابن ابراہیم سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ افقہ کون ہے؟ تو فرمایا اتقاہم لربہ، یعنی جو اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ مکمل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، گناہوں میں رخصت نہ دے، اللہ کے عذاب سے مطمئن نہ کرے، قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسرے چیز کی طرف رغبت نہ کرے، اور فرمایا اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جو بغیر علم کے ہو، اس علم میں کوئی خیر نہیں جو بغیر فقہ کے ہو، اس قرأت میں کوئی خیر نہیں جو بغیر تدبر کے ہو۔ تو فرمایا الم تر ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا ہے کہ اللہ تعالی انزل اتارتا ہے من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرجنا پھر ہم نکالتے ہیں بھی اس سے ثمرات پھل مختلفاً کہ مختلف ہوتے ہیں، الوانہا اس کے رنگ ان کے رنگ، ومن الجبال جدد اور پہاڑوں میں سے حصے ہے، بیض سفید وحمر سرخ مختلف الوانہا کہ مختلف ہے رنگ ان کے، وغرابیب سود اور گہرے سیاہ رنگ کے ہے، ومن الناس اور لوگوں میں سے، والدواب اور جانوروں میں سے، والانعام چوپائیوں میں سے، مختلف الوانہ کہ مختلف ہے رنگ ان کے، کذالک اسی طرح، انما یخشی اللہ بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، العلماء علم والے، ان اللہ عزیز بے شک اللہ تعالی غالب ہے، غفور بخشنے